اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج فقہ اتفاقاً ٹاپک نہیں ہے، اور آج جو ٹاپک دیا گیا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ آدھا حصہ جو ہے وہ مباہلے کے اوپر خرچ کیا جائے اور آدھا حصہ جو ہے وہ محرم کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو یہ دو ٹاپک ہیں، انشاءاللہ تھوڑی باتیں دونوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہاں تک مباہلے کا تعلق ہے، ابھی آپ غدیر سے نکلی ہیں اور اگلا جو آپ کے پاس جشن ہے اہل بیت کے حوالے سے وہ مباہلے کا موقع ہے۔ مباہلے کی کہانی تو آپ سب کو معلوم ہے، اس لیے میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، اس کہانی میں اور اس واقعے میں کہ جو مباہلے کے موقع پہ پیش آیا، کس طرح نجران کے عیسائی آئے اللہ کے رسول نے۔ آپ کو معلوم ہے 9 ہجری جو ہے وہ سنۃ الوفود کہلاتا ہے، وفدوں کا سال، کیونکہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پر مختلف بادشاہوں کو اور مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور مختلف کیا کہتے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں جگہ جگہ سے لوگ آئے تھے رسول خدا سے بات چیت کرنے، دیکھنے کہ کس چیز کا پیغام ہے۔ اسی طرح نجران کے جو بادشاہ تھا اس کو بھی جب ایک خط ملا، جو عیسائی مذہب کے تھے یہ لوگ، تو اس نے ایک ڈیلیگیشن بنا کے بھیجا جس میں علماء بھی تھے، جس میں سفراء بھی تھے، جس میں انٹلیکچوئل قسم کے افراد بھی تھے جو رسول خدا کی خدمت میں آئے، اور مقصد ان کے آنے کا یہ تھا کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ رسول خدا کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، کیا پیغام ہے رسول خدا کا، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے بادشاہ نے انہیں اس ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا۔ اب میں لمبی چوڑی کہانی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن شارٹلی یہ کہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں رسول خدا کی خدمت میں، اور جب ان سے رسول خدا نے بات چیت شروع کی تو ان کے جو ما فی الضمیر باتیں تھیں، انہوں نے اپنی باتوں کا اظہار کیا اور جناب عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی دلیلیں پیش کیں۔ تو اس کے مقابل میں اللہ کے رسول نے ان کے لیے آیات پیش کی، جو آیات نازل ہوتی تھیں، اور ایٹ دا اینڈ وہی والی بات ہے کہ اگر عیسیٰ صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو آدم تو اس سے زیادہ سزاوار تھے کہ وہ خدا کے بیٹے ہوتے، اس لیے کہ نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی، تو وہ تو زیادہ سزاوار تھے اس بات کے۔ خلاصہ یہ کہ جب وہ جس کو کہتے ہیں نا سٹک ہو گئے، نہ یہ مان رہے ہیں، ظاہر بات ہے رسول خدا تو آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مسئلہ جو دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس پہ یہ کمپرومائز کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں، جی اتحاد کریں، اور اتحاد کا سارا نزلہ جو ہے وہ ہم شیعوں پر ہی پڑتا ہے، کبھی بھی یہ اتحاد کا نزلہ سنیوں پہ نہیں پڑا، کبھی بھی انہوں نے اپنی کسی بھی نظریے کو پیچھے نہیں کیا۔ ہم اپنے نظریوں کو پیچھے کر کے کہتے ہیں جی اتحاد کریں گے ہم، تو یہ تو خیر اتحاد، اس کو پتہ نہیں کیسے اتحاد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن عقیدہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ عقیدے کے مرحلے میں جب بھی رسول خدا کے مقابل میں لوگ آئے ہیں تو رسول خدا کا ایک ہی موقف ہے، لکم دینکم ولی دین، ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پہ، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ہم کچھ تمہاری، کہا تھا رسول خدا سے لوگوں نے کہ بھائی چلے ہم آپ کے بھی مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارا مان لیں۔ اتحاد تو اگر اتنا ہی مطلوب ہوتا ہے اتحاد، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین موقع تھا رسول خدا کے لیے اتحاد قائم کرنے کی، مثال قائم کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کر کے ایک مثال بنائی اور اس کو صلح امام حسن کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنی صلح کو جو ہے وہ تشبیہ دیا امام پیغمبر کی صلح حدیبیہ سے، تو پیغمبر کے پاس تو بہترین موقع تھا، ایک اتحاد کا لیکچر بھی دیتے اور اتحاد قائم بھی کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے جی، کچھ تمہاری سنی جائے گی، کچھ ہماری سنی جائے گی، چلو تم اتنے پہ تو راضی ہو گئے کہ تم ہمارے کو مانو گے،
اگر ہم تمہارے کو بھی مان لیں گے تو، یا تمہارے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے تو یہ تو اس سے بہتر اور کیا اتحاد ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا اتحاد وہاں پہ بھی. کہا لکم دینکم ولی دین. اتحاد عقیدے چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا. اتحاد اپنے عقیدے کو رون دینے کا نام نہیں ہوتا. اب وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا نا، مشکل یہ ہے. نہیں کاٹ کیا دیں گے، یہ مجھے ہی نہ کاٹ دیں درست، اس لیے میں نہ ہی بولوں تو اچھا ہے بھیا. تو حفظ جان واجب ہوتی ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اتحاد، جس اتحاد کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس کو اتحاد نہیں کہتے ہیں. یہ اتحاد نہیں، یہ کمپرومائز ہے. صرف آپ صرف ان کی باتیں مان رہے ہو، اپنا کچھ بھی نہیں منوا پا رہے ہو. اتحاد یہ نہیں ہوتا. وہ اتحاد میں یہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، صرف گیو ہی گیو تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی آپ اتحاد کی جتنی بھی داستانیں اس وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کون سا گیو اینڈ ٹیک ہے وہاں پر. وہ ہمیں بولتے ہیں یہ نہ کرو، یہ نہ یہ کرو، یہ نہ کرو. آپ بھی آگے بڑھ کے بولیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. وہ تو نہیں کرتے. ہم پھر بھی اتحاد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اسی اتحاد کے چکر میں ہم نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیا، ہم نے اپنے عقیدوں کو تبدیل کر لیا، ہم نے اپنے بچوں سے اپنے عقیدے چھپانے شروع کر دیے. یہ کون سا اتحاد ہے بھائی؟ خیر، تو عقیدے کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے. اس میں دو ٹوک ہے. اسلام کا نظریہ لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر. دین جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے رسول جب اسٹک ہو گئے تو آیت نازل ہو گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے رسول ان کو مباہلے کی دعوت دے دو. خلاصہ اس آیت کا ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں، خلاصہ. ان کو بولو اپنی عورتیں لے کر آئیں، تم اپنی عورتیں لے جاؤ. ان کو بولو اپنے بچے لے کر آئیں، تم اپنے بچے لے جاؤ. ان کو بولو اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفس لے جاؤ. اور پھر مباہلہ کرو اور خدا جو ہے جھوٹوں پر لعنت کرے گا. خدا کی لعنت ہوگی جھوٹوں پر. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ کے رسول نے دیکھیں یہاں پہ بھی دو ٹوک بات ہے. یہاں پہ بھی کوئی کمپرومائز کی بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو یار بیٹے والا اللہ مان رہے ہو، چلو مان تو رہے ہو، اگرچہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے لیکن چلو نہیں ماننا ہے تو وہ مانو جو میں کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں چلے گا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہم مانیں. جو جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم اپنے قدم پیچھے کیوں ہٹائیں؟ اگر دل میں چور ہو تو انسان پیچھے ہٹتا رہا. یعنی اتنی سینس یقین ماننے میں سمجھتا ہوں بعض چیزوں کو اس موبائلے کو اگر ہم دیکھیں تو یعنی بعض جگہ پر مسلمانوں سے بہتر نظر آتے ہیں وہ عیسائی. ان کی فہم، ان کی سمجھ، ان کی معرفت بعض مسلمانوں سے بہتر نظر آتی ہے. اتنی سینس ان عیسائیوں کو ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا رسول خدا لے کر کس کو آئیں گے. اگر اپنے اہل بیت کو لے کر آئے اس کا مطلب ہے یہ حق پر ہیں. یہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اور ہم اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کو چاہنے والے. اب تو اہل بیت کی ماننے اور چاہنے کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. ایک زمانہ تھا صرف شیعہ اس انداز سے مانتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اہل سنت بھی ہر چینل پہ بیٹھے اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وسیع دائرے میں آ گئے نا اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے. حالانکہ وہ ایک بحث ہے کہ یہ ماننا اور یہ چاہنا، کیسا ماننا اور چاہنا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ حق پر ہو سکتے ہیں اگر اہل بیت ان کے ساتھ ہیں. تو ہم اہل بیت کو ساتھ دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ کمپرومائز کی باتیں کرتے ہیں. لہذا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرا کہ یا بعض جگہ پہ جو بعد میں ابھی جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عیسائیوں نے جب دیکھے چہرے تو کیا کہا تھا. وہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے چہرے ہیں.
یہ کیسے نور ہیں؟ وہ عیسائی جو پہلی دفعہ زندگی میں مل رہے ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایسے چہرے ہیں، ایسے نورانی چہرے ہیں، ایسا نور ہے ان کے چہروں پر کہ یہ اگر خدا سے دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یعنی عیسائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، یہ جو رسول کے اطراف میں اٹھنے بیٹھنے والے مسلمان ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو کون بہتر ہوا پھر؟ یہ مسلمان بہتر ہوئے یا وہ عیسائی بہتر ہوئے؟ وہ عیسائی مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، مسلمان لکڑیاں لے کر دروازے پر پہنچ گئے، تو کون بہتر ہوا؟ عیسائی بہتر ہوا یا مسلمان بہتر ہوا؟ ایسے اسلام کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو آپ کے رسول اور آل رسول کے احترام نہ سکھا سکے، جو آپ کو رسول اور آل رسول کی تکریم نہ سکھا سکے؟ تم سے اچھے تو وہ عیسائی ہیں کہ جو ان چہروں کو دیکھ کے، اہل بیت رسول کو دیکھ کر انہوں نے مباہلے سے وڈرا کر دیا، کہا ہم نہیں کریں گے مباہلہ۔ اگر ہم نے آج مباہلہ کر لیا تو اس زمین پر عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اتنا ان کو ایمان تھا اس بات کے اوپر، اگر تھوڑا سا بھی ان کا ایمان کمزور ہوتا تو کر ہی لیتے نا۔ اس بات کے اوپر اتنا ان کو ایمان تھا کہ یہ جو رسول خدا کے ساتھ آئے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو اس روئے زمین پر عیسائی نہیں بچے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ پیچھے ہٹ گئے، نہیں کیا مباہلہ، نہیں بڑھے آگے۔ لیکن مسلمان، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب رسول کے ساتھ اہل بیت رسول یعنی رسول قرآن ہی سنا رہے تھے نا، رسول کیا سنا رہے تھے؟ جب نجران کے عیسائی آئے ہیں وہ اپنی باتیں پیش کرتے تھے، آیت نازل ہوتی تھی، رسول خدا آیت پڑھ دیتے تھے، پھر آیت نازل ہوتی تھی، تو رسول قرآن سنا رہے ہیں، قرآن بھی ہے اور رسول بھی ہیں۔ لیکن رسول اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے ہوتے ہوئے نہ قرآن کافی ہو رہا ہے نہ رسول کافی ہو رہے ہیں۔ جب اہل بیت رسول کے ساتھ آئے ہیں تو وہ عیسائی پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ کل جب رسول نے دعوت دی تھی تو وہ مان کے اٹھے تھے نا۔ کل جب رسول خدا نے دعوت دی تھی مباہلے کی تو اسی وقت انہوں نے انکار نہیں کیا، نہیں جی ہم تو آپ سے نہیں کریں گے۔ کل کے رسول میں جو قرآن کے ساتھ تھے اور آج کے رسول میں فرق کیا ہے؟ تو جب اللہ اور کا رسول اور قرآن رسول کی زندگی میں کافی نہیں ہو سکا، یہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ جو رسول کی بزم میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں جی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ وہ کافی ہوتی تو اتنے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ پھر اگر اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو اتنے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ خود مسلمانوں کے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے بھی میں نے یہ بات شاید عرض کی آپ لوگوں کی خدمت میں کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، کیونکہ فقہ تو پوری قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن عقائد تو سارے موجود ہیں نا۔ عقیدے کے مرحلے پر جتنے بھی فرقے قرآن اس مسلمانوں کے ہیں، اسلام کے ہیں، مختلف نظریات کے قائل، سب کے پاس اگر آپ دلیل دیکھیں گے تو سب کی دلیل قرآن ہے۔ جو خدا کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی آیات ہیں، جو خدا کے جسم و جسمانیت سے مبرہ ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس بھی آیات ہیں، جو خدا کے عادل ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس بھی آیات ہیں، جو خدا کو جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں، چاہے انڈا دے چاہے بچہ دے اس کی مرضی ہے، اس سوچ کے قائل ہیں، وہ بھی آیات لے کر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن بالآخر دیکھیں دو ہی صورتیں نا، یا خدا کا جسم ہے یا نہیں ہے اور نہیں ہے کے درمیان کوئی تیسری صورت بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں اور نہ کے درمیان کوئی تیسری چیز آ ہی نہیں سکتی نا۔ مثلا اس وقت یا دن ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں کوئی تیسری چیز بنا ڈالیں تو وہ نہیں بنے گی کبھی بھی۔ ہاں اور نہیں کے درمیان جب بھی کب آپ کہیں نا ہاں یا ہے یا نہیں ہے یا ہے یا نہیں ہے، اس کے درمیان تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ عقلی بات ہے، درست؟ جب کیا کہتے ہیں، کیا بول رہا تھا میں آپ کی خدمت میں، ہاں خدا کا یا جسم ہے یا نہیں ہے، اب ہو بھی اور نہ بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔
اور دونوں آیتیں لے کر آ رہے ہیں. اب کون سی آیت کو لیں گے آپ, کون سی آیت کو چھوڑیں گے آپ؟ پھر جب اہل بیت علیہ السلام کی نظریے سے قرآن کو سمجھیں گے تو اپنی فہم سے سمجھ رہے ہیں تو گمراہ ہو رہے ہیں. ہاں اہل بیت نے بتایا یہ دیکھیں اسی قسم کی بہت ساری آیات ہیں جو دلیل بنتی ہیں اس بات کی کہ قرآن کے لیے ایک مفسر قرآن کی حتماً ضرورت ہے. اگر قرآن کے ساتھ مفسر قرآن نہیں ہوگا تو قرآن ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت پر لے کے جائے, عین ممکن ہے یہی قرآن آپ کو گمراہی تک لے جائے. اور یہ مولا کے اقوال میں بھی ہے بعض جگہ پر. تو ہمیں قرآن کو لینا ہے اہل قرآن سے, نہ یہ کہ ہر کسی سے کہ دروازے پر آپ پہنچ جائیں. یہ جو حسبنا کتاب اللہ کہنے والے تھے, یہ خود محتاج ہوئے یا نہیں محتاج ہوئے روایت کی اپنی خلافت چمکانے کے لیے؟ اس وقت کیوں نہیں قرآن کی آیتیں لے کر آئے؟ جب بی بی زہرا آیتیں بیچ رہی تھی اس وقت کیوں نہیں خاموش ہو گئے؟ کیوں ایک روایت لے گئے کہ ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا یورث ولا یورث, ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. کیوں لے کر آئے روایت؟ حسبنا کتاب اللہ کہاں گیا آپ کا؟ اس حسبنا کتاب اللہ میں اور اس واقعے میں شاید 3 سے 4 دن کا فاصلہ ہے. یہ 3 سے 4 دن میں اتنی بڑی کایا پلٹ گئی کہ جو قرآن ہمارے لیے کافی تھا کل تک, آج وہ کافی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ وہ اہل بیت پیش کر رہے ہیں. یعنی انہی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے, ان کے دل میں کیا تھا. یہ جو حرکتیں ہیں نا, دیکھیں بہت بہت مرتبہ انسان کی حرکتیں انسان کے نظریات اور اس کی سوچ کی عکاس بنتی ہیں. آپ کسی کے لیے کیا کر رہے ہو, آپ کسی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہو, اسی سے آپ کے ذہن کی جو عکاسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں چاہتے کیا ہو وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو. آپ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر کے 4 دنوں میں اتنی بڑی آپ نے یوٹرن, اتنا بڑا یوٹرن آپ نے لے لیا کہ وہ جو کتاب خدا کافی تھی 4 دن بعد آپ روایت وہ کتاب پیش کر رہی تو آپ روایتیں لے کر آ رہے ہو, وہ بھی ایسی روایت کہ جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے. آپ کے پاس بھی, یعنی ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں دیکھیں خدا بعض اوقات ایسی انسان کو غافل کرتا ہے. یار انہوں نے کتنی روایتیں ہیں جو گڑھی ہیں, ان کی فیکٹری کتنی تیزی سے کام کی ہے, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آپ جا کے پڑھیں. ایک آدمی آگے بڑھ کے اس نے اس کی حمایت نہیں کی کہ ہاں ہم نے بھی رسول خدا سے سنا ہے. وہ اکلوتا رہ گیا بولنے والا کہ میں نے, ورنہ وہی والی بات ہے 4 6 8 10 آوازیں نکل آتی تو آٹومیٹکلی بات میں وزن پڑ جاتا ہے نا کہ یار یہ بھی بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے, کسی ایک نے حامی نہیں بھری. یہ ہے خدا کا کام, یہ ہے خدا کا کام کہ خدا ایسا غافل کر دیتا ہے بعض اوقات کہ ان کو دیکھیں جو بیٹھ کے خلافت کو غصب کر رہے ہیں تو ان کو کتنی دینداری ہوگی ان کے پاس, جھوٹ ان کے لیے کیا ہوگا. یہ روایت بھی گڑی ہوئی روایتی تھی, رسول خدا نے فرمایا تو نہیں ہے. جب ایک گڑ سکتے ہیں تو 4 اور بھی بول سکتے تھے, نہیں کی کسی نے حمایت. اس کے اوپر ایک تانا جو دیا جاتا ہے اس روایت پر وہ یہی دیا جاتا ہے کہ اس کا راوی ایک ہی شخص ہے منفرد, یعنی رسول خدا نے اسی کے کان میں جا کے کہا تھا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا کوئی. خلاصہ کلام یہ کہ یہ آئے موبائلے کی دعوت دی, لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے موبائلہ. کب کہا؟ جب اہل بیت کو دیکھا, یعنی جب قرآن کے ساتھ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو یقین مانے نہ رسول کی ضرورت ہوتی نہ اہل بیت رسول کی ضرورت ہوتی. پروردگار عالم یہ قرآن کسی اور ذریعے سے ہم تک پہنچا دیتا اگر خالی قرآن کافی ہوتا. تو خالی قرآن کافی ہوتا, اتنے سارے فرقے نہیں وجود میں آتے مسلمانوں کے جن کے سب کے پاس کوئی نہ کوئی آیت موجود ہے. ہاں والا بھی حق پہ ہو, نہ والا بھی حق پہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جو کہہ رہے خدا کا جسم ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہو, اور جو کہہ رہے خدا کا جسم نہیں ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک حل ہونا چاہیے اس قسم کی آیتوں کا, اور وہ حل پیش کرنے والے وہی ہیں کہ جو اہل بیت رسول ہیں. انہی کے پاس قرآن کا علم ہے, وہی راسخون فی العلم ہیں, وہی عندہ علم الکتاب ہیں, اور انہی کے پاس اس قرآن کا علم ہے. وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں
کہ اگر ہمارے لیے امیر المومنین کے جملے کہ اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے میں اہل توریت کا فیصلہ ان کی توریت سے کروں گا، اہل زبور کا زبور سے، اہل انجیل کا انجیل سے، اور اہل قرآن کا قرآن سے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں کب کس کے بارے میں اور کیسے نازل ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ علی کر سکتا ہے یا اولاد علی کر سکتی ہے، یہ کسی اور کے لیے یہ دعوے نہیں ہیں، درست؟ لہٰذا جب وہ طے ہوا، خلاصہ اگلے دن آئے، رسول خدا لے کے پہنچے۔ میں صرف ایک نقطے کے لیے ساری آپ کو اتنی بڑی زحمت دی ہے کہ یہ آیت اہل بیت اطہار کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مطلب سمجھ میں کیسے آتی ہے اس میں سے عصمت؟ دیکھیں، رسول کی گواہی دی، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، یہ سارے اس کے اپنے اثرات ہیں اس آیت کے کہ جب میدان مباہلہ میں پہنچے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تو یہ بالآخر اسلام کی برتری کا، کیونکہ اسلام اور کفر کی بات تھی نا، عیسائیت اور اسلام کی بحث چل رہی تھی، تو یہ تو طے ہو گیا کہ اسلام برحق ہے۔ یہ طے ہوا انہی 5 ہستیوں کے ذریعے سے، اہل بیت رسول اور رسول کی وجہ سے، اس مباہلے کی وجہ سے۔ تو اس کے جو یہ اثرات ہیں، اسلام کو حق ثابت کرنا، اسلام کی حقانیت، اسلام کی فتح اور نصرت، رسول خدا کی عیسائیت پر فتح، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ عصمت اہل بیت کے اوپر بڑی روشن اور واضح اور بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی عربی گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اگر تھوڑا سا دھیان دیں گی تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کو۔ دیکھیں، اردو اور انگلش اور عربک، اس میں ان دو کو ایک طرف رکھ لیں اور عربک کو ایک طرف رکھ لیں تو ایک چھوٹا سا فرق ہے دونوں میں۔ اردو میں تم اور آپ، تم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ بڑی ہو گئی ہیں، ایک کے لیے، سنگولر کے لیے، درست؟ اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اپنی ایج فیلو کو بھی تو تم بولتے ہو نا، وہ چھوٹا تو نہیں ہوتا، سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی سنگولر ہے اور پلورل ہے، اور فارسی میں بھی ایسا ہی ہے، سنگولر ہے اور پلورل ہے۔ بہت سی زبانوں میں ایک اور ایک سے زیادہ، اب وہ ایک سے زیادہ 2 سے شروع ہوتا ہے اور جہاں تک بھی جائے وہ پلورل ہیں سارے، یعنی 2 اینڈ ابو پلورل ہیں، اور 2 سے نیچے آئیں تو ایک ہے، وہ ہے سنگولر۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں سنگولر اور پلورل کے درمیان میں ایک صیغہ آتا ہے، 2 کے لیے الگ صیغہ ہے، اس کو تثنیہ کا صیغہ بولتے ہیں۔ تثنیہ یعنی 2، سنگولر۔ مثلا عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں، مثلا فرض کریں کا یعنی تم، کم یعنی تم سب، لیکن کا اور کم کے درمیان کما آتا ہے، یعنی تم دونوں۔ وہ ایک، ہم فیہا خالدون، ہم یعنی وہ سب، اور ہم کے درمیان آتا ہے ہما، یعنی وہ دو تم دو۔ تو 2 کے لیے ایک الگ صیغہ آتا ہے جس کو ہم تثنیہ کا صیغہ بولتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ بس عربک میں 1 کے لیے سنگولر کا، 2 کے لیے تثنیہ کا، اور پھر 2 سے زیادہ 3 اینڈ ابو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، پلورل کا صیغہ۔ بس 2 کے لیے الگ صیغہ ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آئے مباہلہ میں یہ جو آیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، نساء جمع کا صیغہ ہے، نساء جمع کا صیغہ ہے، اس لیے نساء کم کا ہے، کم سامنے والے سے نا، کیونکہ زیادہ تھے عیسائی 70 کے قریب سے، لیکن خود لفظ نساء یہ پلورل کا صیغہ ہے، یہ سنگولر نہیں ہے، نہ واحد ہے نہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ ابناءنا یہ بھی جمع ہے،
ابن ہوتا ہے, آپ نام پڑھتے ہیں نا, مثلا ابن فلان, ابن یعنی بیٹا, ایک بیٹا. تو ابن مفرد ہے, ابنا اس کی جمع ہے, بس یہ بھی جمع ہے, نہ مفرد ہے نہ تثنیہ ہے. انفس, انفس بھی جمع کا صیغہ ہے, نفس کی جمع ہے انفس. تو تینوں جگہ پر نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم, ان تینوں جگہ پر ابھی مجھے کم والوں سیغوں سے بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو سامنے ہے نا, وہ جو مرضی جتنے مرضی لے کر وہ ان کا مسئلہ, اس سے تو کچھ ہم نے ثابت کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں وہ سیغے چاہیے جو رسول کی طرف پلٹ رہے ہیں. ان کو کہو تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ انفسکم, اور میں اپنے مردوں کو لے کر آؤں گا. اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, میں اپنی عورتوں کو لے کر آؤں گا. اپنے بچوں کو لے کر آؤ, میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا. میں یعنی رسول کی طرف اگر ہم آ جائیں تو نہ رسول بچوں میں 3 بچے لے کر گئے منیمم, کیونکہ منیمم جو ہے جمع وہ 3 سے شروع ہوگا نا, نہ بچوں میں 3 لے کر گئے, نہ عورتوں میں 3 لے کر گئے, نہ مردوں میں 3 لے کر گئے. تو اللہ میاں کو عربی کی کمی پیش آ گئی تھی کوئی, یا اللہ کو سیغے نہیں معلوم تھے, یا کیا مسئلہ تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ اتنا بڑا یعنی 3 والا سیغہ استعمال کیا, جبکہ خدا کو تو پتہ نا لے کے کس کو جانا ہے. نساءنا کے نام پہ ایک اکلوتی بیٹی, انفس کے نام پہ ایک اکلوتا داماد, ابنا کے نام پہ 2 نواسے. کولم کہیں پورا نہیں ہے, سیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دوسرا ہے صرف وہی ہے نا جو کنٹینیوس چلے گا نا, جی جو آگے علیہ السلام آنے والے جو تھے. نہیں, شفاعت واحدہ میں تو صرف وہی تھے نا. ابھی جو لے کے جانے ہیں, ابھی آنے والوں کو تھوڑی لے کے جائیں گے ابھی سے. ان کے علاوہ کوئی نہیں, جو وہ اوپر موجود ہے اہل بیت علیہ السلام بیوی کے علاوہ کوئی. اہل بیت تو نہیں کہا نا, یہ تو نہیں کہا اے رسول ان کو بولو یہ اپنے مردوں بچوں عورتوں کو لے کر آئیں, تم اپنے اہل بیت کو لے جاؤ, یہ تو نہیں کے کہا. علاوہ کوئی اور وہ دیکھیں رسول خدا کو کہا تم اپنے مردوں کو لے جاؤ, تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ. رسول خدا یہ جس وقت کی آیت ہے یہ 9 ہجری کے بعد کی ہے, 9 ہجری کے لگ بھگ کی, 9 ہجری کی ظاہراً آیت ہے, ٹھیک ہے. اس وقت رسول خدا کے ماشاءاللہ حرم میں کوئی ایک بیوی نہیں تھی, ایک صرف انہوں نے خدیجہ تک رکھی ہیں, اس کے بعد تو ماشاءاللہ لائن ہے. رسول آپشن تھا لیکن وہ یہی لے کر گئے, مطلب یہ ثابت. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کورم تو پورا کرتے, کافی تھا کیونکہ کورم تو پورا کرنا چاہیے تھا نا. یا اللہ میاں بھی چلیں, اگر یہ تھا یہی کافی تھے, اللہ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, تو اللہ ہی سیغہ بدل دیتا, کہتے تم اپنی ایک نساء کو لے کر آؤ, تم اپنے ایک نفس کو لے کر آؤ, اور اپنے 2 بچوں ابناءکم لے کر جاؤ. اور شامل ہو جاتے ہیں, ہیں؟ بعد میں اور شامل ہو جاتے ہیں, مطلب آپ کی جب اور تو جب اگر آپ سیغہ ہی مفرد کا لاتے تو اور کہاں سے شامل ہوتے ہیں؟ روایات لگا دیتے ہیں تو اس میں بھائی یہ تو ابھی بھی آ سکتے ہیں, اور بھائی وسعت ہو تو اور آتے ہیں نا, جب وسعت ہی نہیں ہوگی تو اور کہاں سے آئیں گے؟ اہل بیت کو ریپرزینٹ کروایا تھا جو رسول خدا. اب میں بتا دیتا ہوں, جو ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس. عرض یہ ہے کہ رسول خدا کو اللہ, دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک مثال دوں. چلیں آپ بہت بڑی بزنس مین ہو, بزنس چیئر پرسن ہو کسی کمپنی کی, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا بزنس ہو آپ کا, لاکھوں کروڑوں کی رولنگ ہو آپ کی. اچھا نارملی ایسے لوگ سیٹ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر کہیں نکلنا پڑے, فرض کریں آپ کو کہیں نکلنا بھی ہے اور کچھ پیمنٹس بھی کرنی ہے جو آپ کے پیچھے ہونے والی ہیں, اور کیا کرے گا انسان؟ خاص بندوں کو ریپرزینٹ کو رکھا جائے گا جو ریلائبل ہو, بہت بھروسہ مند. اس میں بھی وہ کوشش یہ کرے گا کہ چیک پہ لکھ کے دے کے جائے کہ یہ فلانے کا چیک ہے, کراس چیک ہے, اتنی اماؤنٹ ہے, تاکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو سکے. صحیح ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ جاتے ہوئے اپنی پوری چیک بک سائن کر کے بلینک چیک جو ہے وہ کسی کے حوالے کر جائے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا, کس لیول کا بھروسہ ہے؟ اندھا, یعنی وہ اپنی طرح اس کو سمجھتا ہے. بالکل جتنا میں اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں اتنا ہی میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. یہ کام کیا ہے خدا نے رسول کے ساتھ. سبحان اللہ.
یہ کام کیا خدا نے رسول کے ساتھ. جتنا خدا کو اپنی ذات پہ بھروسہ نا کہ اگر میں چننے پر آؤں تو میں کیا چنوں گا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کام کیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ. سبحان اللہ. بلینک چیک دیا ہے. دیکھو جتنی لے کر آ سکتے ہو نا, جتنے مرد لا سکتے ہو لے آؤ, جتنی عورتیں لا سکتے ہو لے آؤ, جتنے بچے لا سکتے ہو لے آؤ. بچوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی, محلے کے 10 بچے اور پکڑ لیتے. بچے تو معصوم ہی ہوتے ہیں ویسے ہی, اگر بڑے خبیث بھی ہوں تو بچے تو پھر بھی معصوم ہی ہوتے ہیں. خیر سانپ کا سپولا بھی سانپ ہی ہوتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنے حبیب پہ کہ یہ کسی نااہل کو شامل نہیں کرے گا. جو اہل ہوگا صرف اسی کو لے کر جائے گا. اور اللہ کے نگاہ میں اتنے سارے اکابر صحابہ, بڑی بڑی شخصیتیں اسلام کی, ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ کا رسول صرف ایک کو اہل سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اتنی خواتین جو بیچ میں ہر وقت گھسنے کے چکر میں رہتی ہیں, کبھی چادر کے اندر گھسنے کے چکر میں رہتی ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں, اس کے باوجود اللہ کا رسول ایک عورت ہے جس کو اہل سمجھتا ہے. اور اتنے معاشرے میں مدینے میں موجود بچوں میں سے اللہ کا رسول صرف 2 بچوں کو اہل سمجھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے کے جانا چاہتے تو 10 بھی لے کے جا سکتے تھے, لیکن یہ ہے عصمت رسول. سبحان اللہ. یہ ہے عصمت رسول. خدا کو اتنا بھروسہ ہے کہ یہ کسی بھی نااہل کو جو اس قابل نہیں ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا. اسی لیے بلینک چیک دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہذا اللہ نے اپنے رسول کو ایک بلینک چیک دیا کہ اے رسول جس کو لے کے جانا لے جاؤ. لیکن علم الہی میں یہ بات تھی, خدا جانتا تھا کہ یہ میرا نمائندہ ہے, میرا رسول ہے, میرے نور سے نکلا ہے. لہذا یہ اگر لے کر جائے گا تو فقط ان کو لے کر جائے گا جو اس قابل ہوں گے کہ جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکیں, اور وہ اہل بیت اطہار ولا غیر. تو یہ اس اعتبار سے عصمت رسول کی بہت ہی روشن اور بہت ہی بڑی دلیل ہے, جس کی طرف اکثر ہماری نگاہیں اور توجہات نہیں ہوتی ہیں کہ یہ عصمت پر دلالت کرتی ہے. اتنا بڑا بلینک چیک دے دیا اللہ کے رسول کو کہ جس کو لے کے جانا لے جاؤ. اسی لیے وہ کہتے, جو عیسائی تھے, جو علماء تھے ان کے ساتھ راہب وغیرہ, انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو لے کر کس کو آتے ہیں, مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ یہ لے کر کس کو آتے ہیں. اگر یہ گھر والوں کو لائے تو قطعاً مباہلہ نہ کرنا, اور اگر یہ اپنے اصحاب کو لے آئے تو بلا خوف و خطر مباہلہ کر لینا. اچھا رسول کے پاس یہ بھی چانس تھا کہ ایک دفعہ فارغ ہی ہو جاتے, لیکن بالآخر اسلام بھی تو بچانا تھا نا. رسول کو فارغ نہیں کرنا تھا, اسلام بچانا تھا. مین کام رسول کا اسلام بچانا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو چنا کہ جو اس قابل تھے, جو نور الہی سے جن کی خلقت ہوئی ہے, اور جو اسی اول ما خلق اللہ نوری سے نکلنے والے انوار, انہی 5 کو لے کر گئے, چاروں کو اپنے ساتھ. اور جب یہ 5 ہستیاں جمع ہوئیں تو عجیب جملہ ہے تاریخوں میں ان راہبوں کا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یعنی واقعاً کمال معرفت تھی ان لوگوں کو ان انوار کی, جو ان اطراف میں اٹھنے بیٹھنے والے مسلمانوں کو نہ ہو سکی. اور ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی, ادھر دروازے پہ لکڑیاں لے کر پہنچ گئے. یعنی انسان کم سے کم بعض چیزوں کا ہی لحاظ کر لیتا ہے کہ آج یہ ہستیاں کون ہستیاں. ان کے سامنے تو عیسائی گھٹنا ٹیک دیتے رہے ہیں, ان کے سامنے یہودیوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, لیکن نہیں. تو یہ ایک مختصر سا تذکرہ تھا مباہلے کے حوالے سے.